سب سے اچھی عورت کون ہے؟ یہ نمونہ ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ رات میں بیٹے کا انتقال ہو گیا، عورت نے جلدی سے بچے کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ شوہر جب اندر گھر میں آیا باہر سے، پوچھا کیا ہے بچے کا کیا حال ہے؟ کہا بہت اچھا ہے، بہت آرام میں ہے۔ صبح کو اپنے شوہر کو بلایا، کہا کہ میرے پاس آج سے بہت سال پہلے کسی نے امانت دی تھی اور لینے کے لیے نہیں آیا تھا، رات میں آ گیا لینے کے لیے، دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ امانت کسی کی امانت تھی، دے دیا تھا، آیا نہیں تھا لینے کے لیے لیکن آ گیا، دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ کہاں دینا چاہیے؟ کہ تمہارا بچہ اللہ نے تمہیں امانت کے طور پر دیا تھا، تمہارے آنے سے پہلے رات میں واپس لے لیا، جلدی سے اٹھو، صبر کرتے ہوئے بچے کے کفن اور دفن کا انتظام کرو۔ بادشاہ کو دیکھنا تھا کہ کون سی بیوی نیک ہے، کون سی بیوی دل سے محبت کرتی ہے، بادشاہ کو یہ بتانا تھا۔ ایک بیوی سے کہا دیکھو میں نے خزانہ کھول دیا، لینا ہے لے لو، جھٹ سے مارا، سونے پر ہاتھ مارا، لے لیا۔ دوسری بیوی سے کہا یہ میرا خزانہ ہے، لینا چاہتی ہو تو لے لو، جو جس پر ہاتھ مارے گی وہ اس کا ہو جائے گا، چاندی پر ہاتھ مارا، لے لیا۔ تیسری بیوی سے کہا کہ جو جس پر ہاتھ مارے گی وہ اس کا ہو جائے گا، تیسری بیوی نے جھٹ سے موتی پر ہاتھ مارا، مار لیا۔ چوتھی بیوی کھڑی ہے، بادشاہ نے کہا او بے وقوف کیوں کھڑی ہے؟ اس نے سونے پر ہاتھ مارا، اس نے چاندی پر ہاتھ مارا، اس نے موتی پر ہاتھ مارا، تم کیوں کھڑی ہے؟ کہ بادشاہ سلامت اپنا اعلان دہراؤ۔ بادشاہ نے کہا جو جس پر ہاتھ مارے گی وہ اس کا ہو جائے گا۔ اس لڑکی نے جھٹ سے بادشاہ کے سر پر ہاتھ مار دیا کہ بادشاہ مجھ کے تمہاری دولت نہیں چاہیے، بادشاہ تمہاری دولت سے مجھ کو محبت نہیں ہے، تمہارے سونے اور چاندی سے محبت نہیں ہے، مجھ کو تو دل سے تم سے محبت ہے، تم میرے ہو گئے، ساری بادشاہ تمہاری ہوگی۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نئی عورت ہے، پہلی رات ہے، میں کیسے سسرال آئی ہے، شوہر سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو اپنے بھائی سے لڑائی مت کرنا۔ شوہر نے کہا کہ تم کو ہم سے مطلب رکھنا ہے، میرے گھر والے سے مطلب مت رکھو، میرے بھائی سے مطلب مت رکھو۔ کہا کہ نہیں تم کو تمہارے بھائی سے بھی مطلب رکھنا پڑے گا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا میرے بھائی سے مطلب نہیں رکھنا ہے۔ کہا نہیں تم اپنے بھائی سے میل ملاپ رکھو، جھگڑا مت کرو۔ یاد رکھو اگر تم اپنے بھائی سے جھگڑا کرو گے ہماری اولاد بھی آپس میں جھگڑا کرے گی، ہمارا نقصان ہے۔ تم بھائی سے میل محبت رکھو گے ہماری اولاد آپس میں میل محبت رکھے گی، اپنا فائدہ ہے۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے، سب سے بے مثال بیوی کون ہوتی ہے؟ دل سے چاہنے والی عورت کون ہوتی ہے؟ ٹوٹے پھوٹے گھر کو جنت بنانے والی کون سی عورت ہوتی ہے؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ عورت سے پوچھا شوہر نے تم میرے گھر آئی ہو، میں نے تمہیں میکے سے سسرال لایا ہے، تمہاری پسند کا کھانا معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں پیسے والا ہوں، تم کو پسند کا کھانا کھلاؤں گا، تمہاری پسند کیا ہے بتاؤ، تم اپنی پسند کا کپڑا بتاؤ، میں پیسے والا ہوں، تم کو کپڑا خرید کر کے دوں گا، تمہاری پسند کا نام کیا ہے، وہ نام میں اپنی طرف سے تمہیں دوں گا۔ عورت نے کہا کہ حضور جو آپ کی پسند ہے وہی میری پسند ہے، جو آپ کی پسند کا کھانا ہے وہی میری پسند کا کھانا ہے، جو آپ کی پسند کا کپڑا ہے وہی میری پسند کا کپڑا ہے۔ کہ وہ اللہ کی بندی تمہاری بھی کوئی پسند ہے کہ نہیں؟ کہ میں عورت ہوں، تم شوہر ہو، اگر میری اپنی کوئی پسند ہوتی تمہاری پسند کے ہٹ کر کے تو میں شوہر ہوتی، بیوی نہیں ہوتی۔ آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جب بیوی نیک ہوتی ہے ٹوٹے پھوٹے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ انشاءاللہ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹی کو رخصت کریں گے، بیٹا کو مالا مال کر دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، بیٹی کو رخصت کریں گے، بیٹا کو مالا مال کریں گے تو داماد عذاب بن کر کے مسلط ہوگا، ہگا کر کے بھی لے گا، متا کر کے بھی لے گا۔ ذرا دھیان سے رکھیے گا، بیٹا بیٹی کے ساتھ کرم کرنا ہے، کسی کے ساتھ ستم، کسی کے ساتھ کرم نہیں کرنا ہے، دونوں آپ کی اولاد ہیں۔ اگر آپ بیٹی کو میراث سے محروم کریں گے اللہ اپنی جنت سے آپ کو محروم کر دے گا۔ شوہر کی نیت میں فطور آ گیا، تاک جھانک کر رہا ہے، بیوی کے رہتے ہوئے غیر عورت کو تاک جھانک کر رہا ہے، نیا کپڑا پہنا، عطر لگایا، جمعے کی طرف جا رہا، بیوی نے پوچھا کہ ہر دن نیا کپڑا نہیں پہنتے تھے، آج کیا بات ہے نیا کپڑا پہنے ہو، خوشبو لگا کر کے جا رہے ہو، بات کیا ہے؟ بالکل جلسہ ختم ہو رہا ہے، میرے حصے کا پیغام مکمل ہو رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا، آخری مثال ہے، پیغام ختم ہو رہا ہے۔ جب بیوی نیک ہوتی ہے ٹوٹے پھوٹے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ انشاءاللہ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹی کو رخصت کریں گے، بیٹا کو مالا مال کر دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے
بیٹی کو رخصت کریں گے، بیٹا کو مالا مال کریں گے تو داماد عذاب بن کر کے مسلط ہوگا، ہگا کر کے بھی لے گا، متا کر کے بھی لے گا۔ ذرا دھیان سے رکھیے گا، بیٹا بیٹی کے ساتھ کرم کرنا ہے، کسی کے ساتھ ستم، کسی کے ساتھ کرم نہیں کرنا ہے، دونوں آپ کی اولاد ہے۔ اگر آپ بیٹی کو میراث سے محروم کریں گے، اللہ اپنی جنت سے آپ کو محروم کر دے گا۔ شوہر کی نیت میں فطور آ گیا، تاک جھانک کر رہا ہے، بیوی کے رہتے ہوئے غیر عورت کو تاک جھانک کر رہا ہے، نیا کپڑا پہنا، عطر لگایا، جمعے کی طرف جا رہا، بیوی نے پوچھا کہ ہر دن نیا کپڑا نہیں پہنتے تھے، آج کیا بات ہے نیا کپڑا پہنے ہو، خوشبو لگا کر کے جا رہے ہو، بات کیا ہے؟ بالکل جلسہ ختم ہو رہا ہے، میرے حصے کا پیغام مکمل ہو رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا، آخری مثال ہے، پیغام ختم ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تم تیاری کر کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا کوئی اور ارادہ تو نہیں ہے؟ کہا کوئی اور ارادہ نہیں ہے۔ کہا کہ اگر ایسا ارادہ ہے جمعہ پڑھنے کے لیے صرف جا رہے ہو تو ایک گلاس میرے ہاتھ کا پانی پی لو۔ بس پانی پینا تھا، 3 دن کے لیے سو گیا، سیدھے اتوار میں اٹھا، اب پھر وضو کر کے جا رہا تو بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جمعہ پڑھنے۔ کہا جمعہ نہیں اتوار ہے۔ نیند کی گولی گھول کر کے پلا دیا تھا، 3 دن کے بعد اٹھے ہو، دوسری شادی کا ارادہ ترک کر دو، ورنہ زہر کی گولی گھول کر کے پلا دیں گے، سیدھے قیامت میں اٹھو گے، اس سے پہلے نہیں اٹھو گے۔ عورت تو تم تو نہیں نا سکی لذت کے لیے، دہر میں آئی ہو انسان کی عظمت کے لیے، تم نے اولاد کو شوہر کو دیا عزم و کمال، تم نے بچوں کو سنوارا ہے امامت کے لیے، اپنی آغوش میں پالا ہے ولی اور شہید، قیمتی لال بکھیرے ہیں شہادت کے لیے، مرد پر ہی تو نہیں فرض ہے زہد و تقویٰ، تم بھی تو آئی ہو مولا کی عبادت کے لیے۔ پیغام ختم ہو گیا۔ 3 وعدہ آپ سے لیتا ہوں، اللہ آپ کا دین بنا دے گا۔ 3 وعدہ لیتا ہوں، اللہ آپ کی دنیا بنا دے گا۔ انشاءاللہ آپ وعدہ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پورا مرنے کے بعد کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مرنے سے پہلے وعدہ پورا کریں گے۔ اللہ کی عبادت کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ۔ مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ پورے قرآن پر عمل ہو جائے گا، اللہ دین بنا دے گا۔ 3 وجہ سے گھر میں آفت آتی ہے۔ آپ گناہ کریں گے، مصیبت آئے گی۔ آپ حرام کمائیں گے، مصیبت آئے گی۔ آپ الٹا سیدھا ماحول میں رہیں گے، مصیبت آئے گی۔ تینوں سے توبہ کر لیجئے، اللہ مصیبت سے آپ کو نجات دے گا۔ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔